ہے تو ہماری تنقید بنیادی طور پر اخذ و استفادہ کرتی ہے. کلاسیکی پیریڈ کو ہم لیں تو ہماری تنقید عربی تنقید سے اور فارسی تنقید سے استفادہ کرتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ عربی روایت میں فارسی ناقدین نے اضافے کیے. اب جو عربی روایت تھی وہ کیا تھی، اس میں ہوتا کیا تھا، اس میں کلام کی خوبیوں سے بحث کی جاتی تھی، ان پر لکھا جاتا تھا. علم بلاغت جسے کہتے ہیں اس پر توجہ صرف کی جاتی تھی. اچھا، پھر علم بلاغت اور علم فصاحت کے معیارات مقرر کیے، پیمانے وضع کیے، اصول بنائے، اور پھر مختلف علوم و فنون سے استفادہ کیا. اب ظاہر ہے عربی کی جو شعری روایت ہے وہ تو نیچر سے میل کھاتی ہے. مثلا جب ہم موضوعات کو دیکھتے ہیں، عربی شاعری کے موضوعات کو، یعنی دور جاہلیہ کی شاعری کو خاص طور سے، تو ان میں اونٹوں کی دوڑ ہے، ریگستان ہے، تپتی لو ہے، صحرا ہیں. تو ایسے میں موضوعات بھی سیدھے سیدھے ہیں، سادہ سادہ سے ہیں. اچھا، پھر جو دور جاہلیہ کی شاعری ہے، دور جاہلیہ کی شاعری کو بھی پرکھا گیا، وہاں قصیدہ لکھا گیا. وہاں موضوعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایپک پوئٹری جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، وہاں اس طرح سے بڑی شاعری تو شاید تخلیق نہیں ہوئی، لیکن جو بھی دور جاہلیہ کی شاعری ہے اور پھر بعثت اسلام کے بعد، دین اسلام کے طلوع کے بعد جو شاعری ہے، اور پھر ہمارے سامنے جو عربی کے ناقدین آتے ہیں، ان میں ابن رشیق ہیں، ان کی کتاب العمدہ بہت معروف کتاب ہے. قدامہ ابن جعفر ہیں، ابن قتیبہ ہیں، عبد القاہر جرجانی ہیں. اچھا، یہ شعراء کے کلام کا محاکمہ کرنے والے ہیں، اور پھر ان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے کچھ تنقیدی پیمانے بنائے، اصول اور طریقہ کار وضع کیے، مختلف علوم و فنون سے انہوں نے استفادہ کیا. اور ظاہر ہے یہ اس دور کے جو علوم و فنون تھے، انہی علوم و فنون سے مراد ہے، یا انہی علوم و فنون پر ہم اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں. اچھا، پھر علم کلام، علم بیان، علم بدیع، علم قافیہ، اچھا، ان پر جو ہے وہ بنیادی طور پر توجہ صرف کرتے تھے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علم بلاغت پر ان کی توجہ ہوتی تھی، یعنی کلام کے محاسن کو دیکھنا، کلام کے معائب کو دیکھنا، لفظ کے اس تخلیقی استعمال کو دیکھنا کہ فلاں شاعر نے فلاں ترکیب بہت نادر انداز سے کلام میں باندھی ہے، فلاں شاعر نے فلاں استارہ بہت ندرت کے ساتھ استعمال کیا ہے. تو کلام کی خوبصورتی کو، کلام کے محاسن کو، کلام کے معائب کو پرکھنے کے جو تنقیدی پیمانے تھے، جو اصول تھے، جو طریقہ کار تھے، وہ مذکورہ ناقدین نے وضع کیے، جن میں ابن رشیق ہیں، قدامہ ابن جعفر ہیں، ابن قتیبہ ہیں، عبد القاہر جرجانی ہیں. یہ تو عربی انتقادیات کی روایت میں جید اکابرین ہیں. اچھا، پھر یہ روایت جب فارسی میں پہنچتی ہے تو فارسی کے ناقدین میں نظامی عروضی سمرقندی، چہار مقالہ، ان کی کتاب بہت معروف ہے. رشید الدین بطوات ہے، شمس قیس رازی المعجم کتاب کے مصنف. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عربی روایت میں اضافے کیے ہیں. یہ فارسی ناقدین ہیں، انہوں نے عربی تنقیدی روایت میں اضافے کیے. اچھا، پھر عربی فارسی دونوں تنقیدی روایتوں سے اردو کے ناقدین نے استفادہ کیا. مثلا مولانا الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی جب نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی وفات ہو جاتی ہے
नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता की वफात से पहले जो है गालिब की वफात हो जाती है, फिर नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता की वफात हो जाती है। तो 1800 गालिबन 69 की बात है, जब 15 फरवरी 1869 पहले गालिब की वफात हो जाती है, फिर 29 सितंबर 1869 नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता की वफात हो जाती है। तो हाली क्या करते हैं, हाली ने उस जमाने में बड़ी उम्दा शायरी की। हाली 1870 में फिर लाहौर में आ जाते हैं। जब वो लाहौर में आ जाते हैं तो यहाँ जो है वो ट्रांसलेटर के तौर पर नहीं, बल्कि वो जो ट्रांसलेटर्स अंग्रेजी से कुतुब के तराजिम करते थे, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उनकी तस्हीह किया करते थे, यानी उर्दू जबान की, उर्दू जबान और बयान की तस्हीह किया करते थे। अच्छा, तो वो 3-4 बरस या 2 बरस जब वो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की कुतुब की तस्हीह करते रहे, तो जाहिर है कि उन्होंने मगरबी जो अफकार थे, मगरबी फिलॉसफी थी मुख्तलिफ उलूम व फ़नून को लेकर, उनसे वो वाकिफ हुए। अगरचे वो तराजिम के जरिए वाकिफ हुए, यानी बराह रास्त जो है वो अंग्रेजी जबान तो वो नहीं जानते थे, अरबी फारसी अलबत्ता बहुत उम्दा जानते थे। तो जब उन्होंने मुकदमा शेर व शायरी हवाले कलम की, तो मुकदमा शेर व शायरी में आपको वो अफकार उनकी झलक नजर आती है जो मगरबी अफकार हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो भी अरबी और फारसी जो तनकीदी रिवायत है उससे अक्सो इस्तिफादा करते हैं और अपने दलाइल लाकर जो है वो इजाफे करते हैं। मुकदमा शेर व शायरी में जो तनकीद के नजरी मुबाहिस हैं, थ्योरेटिकल जो डिस्कोर्स है, वो बुनियादी तौर पर हाली के यहाँ हमें जो देखने को मिलता है, हाली ने क्या किया है, हाली ने अरबी फारसी तनकीद का बहुत गहराई और गहराई के साथ मुताला किया था। अच्छा, फिर वो उससे इस्तिफादा करने के बाद अपने यानी उर्दू शुअरा के कलाम को परखते हैं, तनकीदी पैमाने उनके सामने वही है, लेकिन वो अपने दलाइल लेकर आते हैं। फिर इसी तरह जब हम शेरुल अजम को देखते हैं, तो शेरुल अजम में हमें यह देखने को मिलता है कि शिबली नुमानी दर हकीकत अरबी और फारसी तनकीदी रिवायत से ही इस्तिफादा करके अपने दलाइल लाते हैं। खास तौर से उनकी किताब मवाज़ना अनीस व दबीर को देख लें, उसमें जो इल्म बलागत और इल्म फसाहत से इस्तिफादा किया गया है, वो दर हकीकत अरबी तनकीदी रिवायत और अरबी इंतकादियात की जो रिवायत थी, वो उसी से इस्तिफादे के बाद उन्होंने अपने दलाइल पेश किए हैं और मवाज़ना अनीस और मवाज़ना अनीस व दबीर जैसी निहायत अहम किताब सिपुर्द कलम की है। अच्छा, अब आप देखिए कि कलाम के महासिन को परखना, कलाम के मायब को परखना, फसाहत और बलागत के मयारात की कसौटी पर जांचना, ये जो पैमाने थे, ये जो उसूल थे, ये जो तरीक़ेकार था, ये शिबली को कहां से सुझाई दिया? जाहिर है अरबी इंतकादियात की जो रिवायत थी उन्हीं का मुताला किया था मौलाना शिबली नोमानी ने, और वहीं से ये सब कुछ जो है उनको सुझाई दिया। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे यहाँ अरबी और फारसी की जो तनकीदी रिवायत है उसमें इल्म काफिया है, इल्म बयान है, इल्म बदी है, इल्म बलागत है, इल्म फसाहत है। अब आप देखिए ताकीद लफ्जी, ताकीद मानवी, ताकीद सौती। अच्छा, ख्याल पहले है या लफ्ज पहले है, लफ्ज पहले है या ख्याल पहले है। तो ये सारे मुबाहिस जो है हमारे यहाँ जो है ये तज़किरों की रिवायत में भी दर आए हैं, देखने को मिलते हैं। मसलन गालिब ने क्या किया था, गालिब ने अपना एक बहुत ही उम्दा शेर नजरी कर दिया था, उसको रद्द कर दिया था अपने दीवान में। जब पहली दफा अपना दीवान शाये करने का इरादा किया तो उसमें शामिल नहीं किया, यानी जब गालिब ने अपना कड़ा इंतखाब किया तो उस शेर को नजरी कर दिया, निकाल दिया। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। अब गालिब ने कहा ये क्या पा पाया? तो ये ताकीदे सौती है या ताकीदे लफ्जी है। तो इस ताकीद को लेकर गालिब ने अपना ये इंतहाई अहम शेर
جو کنٹینٹ کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل شعر ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ غالب نے یہ شعر رد کر دیا، اپنے دیوان میں شامل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ تو بعد میں جب ناقدین نے دیکھا، محققین نے جب تحقیق کی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو غالب کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے خیال کے اعتبار سے، کانٹینٹ کے اعتبار سے، تو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو شامل کیا۔ بہرحال تو غالب نے تاکید لفظی یا تاکید صوتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا نہایت خوبصورت شعر رد کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں جو تنقیدی پیمانے ہیں، پہل تو ہمارے یہاں تنقیدی پیمانے جیسے خیال اور الفاظ کی بحث ہے، یعنی لفظ پہلے ہے یا خیال پہلے ہے۔ اچھا پھر جو ہے وہ لفظ کو آپ کے پاس ایک خیال ہے اور آپ اس کو کس سلیقے اور کس قرینے کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس خیال کو، آپ کے پاس تھاٹس ہے، آپ کے پاس افکار ہے، یعنی ایک تخلیق کار جو ہے وہ اپنے افکار کو یا اپنے خیالات کو شعر کیسے بناتا ہے اور لفظ کا کریٹیو استعمال، تخلیقی استعمال کیسے کرتا ہے، یہ سارے مباحث جو ہیں یہ ہمارے یہاں تذکروں کی تنقید میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلا اب آپ دیکھیے کہ خیال کی بات ہے تو خیال کو لے کر میر تقی میر کا یہ شعر دیکھیے کہ چشم خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، چشم خوں بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، ہم تو سمجھے تھے کہ اے میر یہ آزار گیا۔ اب کیا مضمون ہے اور کیا اس مضمون کو بیان کرنے کا انداز ہے، یہ احساس کسی بھی تخلیق کار کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن جس سلیقے اور قرینے کے ساتھ اس خیال کو میر نے شعر کے قالب میں ڈھالا ہے وہ میر ہی کا نصیبہ تھا۔ چشم خون بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، ہم تو سمجھے تھے کہ اے میر یہ آزار گیا، اور پھر اسی خیال کو حضرت موہانی نے ایک اور انداز سے کہا ہے، لیکن ظاہر ہے جو نصیبہ میر کا ہے وہ میر ہی کا نصیبہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، یہ حضرت موہانی نے کہا۔ اور پھر اسی طرح کا خیال ہے جس کو فراق گورکھپوری نے کہا، اور فراق گورکھپوری نے اپنے انداز میں کہا۔ ظاہر ہے کہ ہر شعر کا انداز اپنا ہوتا ہے، اور جو خیال ہے آپ کے پاس، جو احساس ہے آپ کے پاس، اس احساس کو، اس خیال کو آپ کس سلیقے اور کس قرینے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اچھا پھر جو ہے وہ سبقے اور توارد کی بحث ہے۔ اب یعنی ایک خیال جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کیفیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کیفیت کا جو یا احساس میں احساس کی فریکوینسی کا مل جانا ہے، اس کو لے کر کیا کہتے ہیں، اسے توارد کہتے ہیں۔ تو یہ وہ مباحث تھے جو عربی اور فارسی تنقیدی روایت کی وساطت سے اردو کے لکھنے والوں تک پہنچے، اردو ناقدین تک پہنچے، اور اردو ناقدین نے ان میں اضافے کیے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، میر نے کیا خوب کہا کہ اب جو دیکھیے نا مشرقی تنقید کی جو روایت ہے، اور عباسی دور ہے اور ہارون رشید کا دور ہے، تو وہاں تک جو ہے وہ ان مبحث پر جو ہے بہت زیادہ توجہ صرف کی گئی۔ اب آپ دیکھیے جب ہم اپنی شاعری کی طرف آتے ہیں، اپنی تنقید کی طرف آتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے شعراء کے خیالات، احساسات کی طرف آتے ہیں، یا وہ تنقید کا جو بنیادی کام ہے، یعنی ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تخلیق کار پر خود جو ہے تفہیم ہوتی ہے، خود تفہیمی کا عمل،
یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں کس سلیقے سے کر رہے ہیں، کس قرینے سے کر رہے ہیں، اس کا ادراک آپ کو پہلے تو بحیثیت تخلیق کار خود ہوتا ہے تخلیق کار کو، اور اس بات کو لے کر تخلیق کار جو ہے وہ ناقد بھی ہوتا ہے۔ مثلا اب آپ دیکھیے جب کائنات کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر میر کا ذکر تو آئے گا، اور پھر میر کی جو شعری لسانیات ہے وہ ظاہر ہے کہ بالکل ہی ایک منفرد انداز کی حامل ہے، اور جب میر جو ہے وہ کائنات کے کسی بھی مسئلے پر غور کرتے ہیں تو بالکل ہی اس کو ایک انوکھے اور نرالے انداز سے ندرت اس میں پیدا کر دیتے ہیں جب اس کو بیان کرتے ہیں، جب اس کو خلق کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، میر نے کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اب دیکھیے نا کہ میر تقی میر نے کلی سے یہ پوچھا کہ تمہیں کتنی زندگی ملی ہے، تو کلی جو ہے وہ چٹکی، مسکرائی، چٹکی تو پھول بن گئی۔ اب یہ جو پھول بن جانے کا عمل ہے جیسے ہی یہ شروع ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے ایک زندگی کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی میر نے ایک اشارے ہی میں بتا دیا کہ بھئی ایک کلی جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ ایک مسکراہٹ تک ہے، جیسے ہی مسکراہٹ ملتی ہے یعنی کلی چٹک کر پھول بنتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہاں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے زندگی کی بے ثباتی، یہ ہے کائنات کے مظاہر کی بے ثباتی، یہ ہے انسان کی بے ثباتی، اور یہ جو نقشہ میر نے جس تخلیقی ڈھب کے ساتھ کھینچا ہے یہ میر ہی کا نصیبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ میر اپنے انداز سے شعر کہتے ہیں اور غالب اپنے انداز سے شعر کہتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، یہ کہا تھا غالب نے۔ اب اسی خیال کے بعد ہم آ جاتے ہیں فراق گورکھپوری کی طرف۔ اب نقاد اس کی تفہیم کرے گا، گو میں رہا رہینے ستم آئے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، یعنی اگرچہ میں روزگار کے جو ستم ہیں ان کو بھی جھیلتا رہا، ان سے بھی جھوجتا رہا، ان کا بھی مجھے سامنا رہا، لیکن محبوب کے خیال سے بھی میں نے تغافل نہیں برتا۔ یہ تو غالب کا انداز تھا، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیے فراق گورکھپوری کیا کہتے ہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یہ فراق گورکھپوری کا انداز ہے، اور فیض احمد فیض کا ایک اپنا انداز ہے۔ فیض صاحب جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے ہم نے دیکھا کہ ایک مغربی تنقید کی روایت ہے، ایک مشرقی تنقید کی روایت ہے، تو مغربی تنقید کی روایت کی جب جانب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک طرف یونانی روایت دیکھنے کو ملتی ہے، پھر رومی روایت دیکھنے کو ملتی ہے، اور پھر مغربی روایت جو ہے یعنی خاص طور سے انگریزی اور فرانسیسی اور جرمن اور پھر امریکن کریٹیسزم، بہرحال وہ تو ایک جو ہے وہ الگ مطلب بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ادب پارے کی تشریح و توضیح جو ہے وہ مغرب کیسے کرتا ہے، ادب پارے کی تشریح و توضیح مشرق کیسے کرتا ہے، یہ ہے مشرقی تنقیدی روایت، یہ ہے مغربی تنقیدی روایت۔ یعنی اہل مغرب جو ہے وہ فکشن کو کیسے دیکھتے ہیں، فکشن کا زندگی کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے اس کو کیسے کھولتے ہیں، اس کی پرتوں کو کیسے کھولتے ہیں، اس کی ڈائمنشنز کو کیسے ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اس کا انالیسز کیسے کرتے ہیں، تجزیہ کیسے کرتے ہیں، تحلیل کیسے کرتے ہیں۔ یعنی ایک ادب پارہ ہے، ایک تخلیق ہے، ایک فن پارہ ہے،
اس فن پارے کی پہلے تو تشریح و توضیح جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو ایک ناقد جو ہے وہ خود فہمی کے عمل سے گزرتا ہے، یعنی ایک ادب پارے کا مطالعہ کرتا ہے، پہلے اس پر وہ خود تفہیمی کا عمل ہوتا ہے، پہلے خود سمجھا جائے گا تو پھر اس کی تشریح و توضیح قارئین کے لیے کی جائے گی، اور پھر دوسرے مرحلے پر آ جاتے ہیں ہم تجزیے کی طرف، اور پھر اگلے مرحلے پر ہم آ جاتے ہیں کسی ادب پارے کی انٹرپریٹیشنز کی طرف کہ اس کی تعبیر کیسے کرتے ہیں، اور پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اس کی تعیین قدر کا، یعنی آپ ایک فن پارے کو کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایویلیویٹ بھی کرتے ہیں بحیثیت ایک ناقد کے. اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں تو مغرب کی جو انتقادی روایت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوریس کو ہم نے دیکھا کہ ہوریس کی کتاب جو ہے وہ فن شاعری ہے، تو ہوریس نے جس فکر و فلسفے سے عکس و استفادہ کیا وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو یونانی روایت تھی وہ ان کے سامنے تھی. رومنوں کی شاعری بھی یونانی شاعری کی طرح قدر و منزلت کا مقام حاصل کر سکے، ان کا ایک بنیادی یہ بھی ایک مقصد تھا. اچھا، اب کیا ہے، ہوریس کی نظر میں نئے الفاظ سے مراد یونانی زبان کے الفاظ تھے جن کو وہ رومن شاعری میں استعمال کرنے کے حق میں تھا، تاکہ رومنوں کی شاعری بھی یونانی شاعری کی طرح قدر و منزلت کا مقام حاصل کر سکے. ہوریس کا ایسا نظریہ زبان و شعر اس لحاظ سے اپنے عہد کے مزاج کے مطابق تھا کہ رومن یونانیوں کی شعری عظمت سے بے حد مرعوب تھے. اچھا، تاہم ہوریس کی جس رائے کا ذکر ہم نے کیا اس سے مراد نئے شعری الفاظ کی تلاش ہے تاکہ شاعری میں الفاظ کی مدد سے کوئی نئی فضا قائم ہو سکے. ہوریس کا تنقیدی نظریہ اس اعتبار سے الفاظ کے ذریعے شاعری کی لسانی فضا کے تصور کو نمایاں کرتا ہے. شاعری کی فضا دراصل ان الفاظ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے جن کو شاعری استعمال کرتی ہے. ہوریس کا نظریہ شاعری کو علم بیان قرار دیتے ہوئے زبان کے حوالے سے شاعری کی نشو و نما کو ممکن بناتا ہے. اچھا، جہاں تک شاعری اور اس کے نفس مضمون کا تعلق ہے، کانٹینٹ کا تعلق ہے، ہوریس یونانی روایت کی تقلید کو مناسب سمجھتا ہے، لیکن وہ رومی شاعروں کو ان موضوعات کے استعمال سے نہیں روکتا، منع نہیں کرتا جن کا تعلق رومنوں کے اپنے کلچر، اپنے تمدن، اپنی تہذیب اور اپنے ماحول سے ہے. ہوریس اپنی کتاب فن شاعری میں لکھتا ہے، ہمارے شاعروں نے واقعی اچھا کام کیا ہے جب انہوں نے یونانیوں کی راہ پر چلنے سے انحراف کیا اور رومنوں ہی کے کارناموں کو اپنا موضوع بنایا، اور یوں ٹریجڈی اور کامیڈی کے لیے رومی موضوعات بروئے کار آئے ہیں. ہمارا لاطینی زبان کا علاقہ بھی یونانیوں ہی کی طرح افضل ہوگا اگر ہم اپنی بہادری کا تذکرہ کریں اور اپنے بہادروں کو شاعری کا موضوع بنائیں. ایسا کام یقیناً قابل تعریف ہوگا اگر نفس مضمون کے ساتھ زبان کی خوبصورتی کو بھی ملحوظ نظر رکھا جائے. ہوریس کی نظر میں شاعری کا کام محظوظ کرنا بھی ہے، لیکن وہ شاعری ہر لحاظ سے بہتر ہے جو لوگوں کو محظوظ کرتے ہوئے ان کے لیے سود مند بھی ثابت ہو. ہوریس کا زمانہ مشہور رومی حکمران اوگسٹس سیزر کا زمانہ تھا. رومنوں کے کلچر میں، رومنوں کے تمدن میں، رومنوں کی تہذیب میں علم بیان کی اہمیت نے جہاں زبان کی تحصیل کو معاشرے کے لیے ضروری قرار دیا، وہیں زبان کی تعلیم و تدریس نے ایک طرف خطابت کے فن کو رونما کیا، خطابت کے فن کو، اور دوسری طرف شاعری کو زبان دانی اور زبان فہمی کے ساتھ منسوب کیا، اور یہ خیال رواج پایا کہ شاعری کا حسن کس میں ہے؟ شاعری کا حسن بیان میں ہے کہ آپ بیان کیسے کرتے ہیں. مذکورہ نظریے کے مطابق نفس مضمون شاعری سے محو نہیں ہوتا، تاہم اس کی حیثیت حسن بیان کے مقابلے میں ثانوی دکھائی دیتی ہے. علم بیان کی تدریس و تعلیم
اور تحصیل و تربیت نے لفظ کو اہمیت دی اور اسے خطابت اور شاعری دونوں کے لیے ضروری ٹھہرایا۔ مذکورہ نظریے کے مطابق لفظ ہی واحد ذریعہ ہے جو خطیب، مقرر اور شاعر کا رشتہ معاشرے کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ یعنی خطیب، مقرر اور شاعر کا رشتہ لفظ ہی کے ذریعے معاشرے کے ساتھ جڑتا ہے، قائم ہوتا ہے۔ فن خطابت میں لفظ کا کام سننے والوں کو قائل کرنے کا ہے، تاکہ سننے والے اس بات کے قائل ہو جائیں جو مقرر ان تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مذکورہ نقطۂ نظر نے خطابت کے فن کو ترغیب پذیری کا فن قرار دیا اور اسی انداز فکر کی روشنی میں شاعری کو بھی ترغیب پذیری کا فن کہا گیا، کیونکہ شاعری بھی لفظ کو استعمال کرتی ہے اور علم بیان کا ایک ڈسپلن ہے، شعبہ ہے۔ اس لیے رومنوں نے شاعری کی تعریف کرتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ شاعری نہ صرف محظوظ کرتی ہے بلکہ اپنے حسن بیان کے ذریعے لوگوں کو ان امور کے بارے میں بھی قائل کرتی ہے جنہیں شاعر فائدہ مند سمجھتا ہے، سود مند سمجھتا ہے۔ شاعری قائل بھی کرتی ہے اور مسرت بھی بخشتی ہے۔ شاعری کا فن ترغیب پذیری کا فن ہے، لیکن شاعری کی ترغیب پذیری محظوظ کرنے کی خوبی کے بغیر کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے، توجہ طلب ہے کہ ترغیب پذیری الفاظ کے تاثر سے پیدا ہوتی ہے اور محظوظ کرنے کی خوبی کا زبان کے استعمال کے ساتھ تعلق ہے۔ رومنوں کے نظریہ شعر کے مطابق شاعری کی جڑیں زبان میں پیوست ہیں اور زبان ہی کے بطن سے شاعری رونما ہوتی ہے۔ اپنے طور پر زبان گرامر کی پابند ہے، عروض کی محتاج ہے اور شعری ہنر کے دیگر اجزاء کے بغیر کارآمد نہیں ہو سکتی۔ ایسے شعری نظریے کی تائید میں شاعری کا جو تصور رواج پایا، اس میں شاعر کے تخلیقی کردار کو فراموش کیا گیا اور ایک ایسے شاعر کی ستائش کی گئی جو ہنر مندوں کی طرح زبان کی کاریگری اور عروض کی چابک دستی کے زور پر شعر کہہ سکتا تھا اور یوں لوگوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہوئے، متوجہ کرتے ہوئے انہیں اپنے فن کی خوبیوں سے محظوظ کرتا تھا۔ رومنوں کی ثقافتی دنیا، رومنوں کی تمدنی دنیا فن خطابت کی دنیا تھی۔ اس لیے ایسے کلچر میں، ایسے تمدن میں، ایسی تہذیب میں تقریر کے فن کو امتیازی مقام حاصل تھا اور خطابت اور تقریر کی کامیابی کو ان کے تاثر کی شدت سے جانچا جاتا تھا۔ ایسا ہی رویہ شاعری کے فن کے بارے میں بھی مقبول تھا۔ شاعری جسے علم بیان کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، صرف اس وقت قابل احترام گردانی جاتی تھی جب اس کا تاثر سننے والوں پر مناسب ترغیب پذیری کو نمایاں کرتا تھا۔ ایسے رویے تاثر کو خطابت اور شاعری کا معیار قرار دیتے تھے اور تاثر کے حوالے سے مقرروں اور شاعروں کا مقام بنتا تھا اور ان کی شہرت کے مرتبے نمایاں ہوتے تھے۔ اس لیے رومنوں کے زمانے میں کچھ ایسے سوال زیر بحث رہتے تھے کہ مقرر اور شاعر کی شہرت کا سبب کیا ہے، اور اگر شہرت کا سبب ان کا تاثر ہے تو تاثر کن اجزاء کی بنا پر رونما ہو تو تاثر کن اجزاء کی بنا پر رونما ہوتا ہے؟ کیا ہے ایسے تاثر کے سرچشمے زبان کی ساخت، الفاظ کی نشست و برخاست اور ان کے استعمال میں موجود رہتے ہیں، یا تاثر زبان کے علاوہ اور شے کے سبب ظاہر ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں عموماً یہی باور کیا گیا تھا کہ مقرر اور شاعر کے تاثر کا دار و مدار شدت جذبات پر ہے۔ سوالوں کا ایسا سلسلہ عام طور پر اس سوال کی نشاندہی کرتا تھا کہ کسی مقرر اور شاعر کی عظمت کا راز کیا ہے، یعنی کسی مقرر اور شاعر کی عظمت کا راز کیا ہے، اور وہ نامعلوم عنصر کیا ہے، وہ ایلیمنٹ کیا ہے جو کسی شاعر اور مقرر کو دوام بخشتا ہے
اور وہ غیر فانی مشاہیر کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ اس بنیادی سوال کے ساتھ ایسے خیالات وابستہ تھے کہ عظمت کے راز کو علم بیان کی صلاحیتوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی لسانی تشکیل کے ساتھ کسی مقرر اور شاعر کی عظمت وابستہ ہوتی ہے۔ روم کے مشہور حکمران اوگسٹس سیزر کے عہد حکومت 63 قبل مسیح یعنی 14 قبل مسیح سے شروع ہو کر 63 قبل مسیح تک کے دوران میں رومی ادب اور رومی کلچر اور رومی تمدن اپنے عروج پر تھے، اور اسی زمانے میں ایسے سوال مرتب ہوئے جن کی طرف اشارے کیے گئے۔ تاہم مختلف درس گاہوں میں تدریس و تعلیم کے ذریعے ان سوالوں کی بازگشت برابر جاری رہی، اور یہ سوال علمی مباحث کا موضوع بنتے رہے، یہاں تک کہ 3 صدی عیسوی کے دوران بھی ایسے ہی سوال ادبی مناظروں کا سبب بنے، ایسے ہی سوال ادبی مناظروں کا سبب بنے، اور ایسے ہی سوالوں کے ساتھ لون جائنس بھی عہدہ برا ہوا، جسے 3 صدی عیسوی کا عام رومی نقاد قرار دیا گیا ہے۔ لون جائنس کیا ہے؟ رومی نقاد ہے، اور 3 صدی کا رومی نقاد ہے۔ لون جائنس کے مشہور رسالے حفصوص میں ایسے ہی سوالوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ لون جائنس کا رسالہ، جس کا پورا نام پیری حفصوص ہے، یونانی زبان میں ہے۔ یہ رسالہ امتداد زمانہ کے باعث اپنے عہد کے بعد گم ہو گیا، اور تقریباً 1500 برس کسی کو اس رسالے کی خبر نہ ہوئی۔ 16ویں صدی میں یہ رسالہ اٹلی میں دریافت ہوا، اور 1554 میں اسے شائع کیا گیا۔ روبرٹ ٹیلو نے اسے شائع کیا۔ روبرٹ ٹیلو، یہ رسالہ یونانی سے لاطینی میں ترجمہ ہوا، اور لاطینی زبان سے فرانسیسی میں ترجمہ کیا گیا۔ 17ویں صدی میں اس رسالے کے متعلق گفتگو انگلستان میں شروع ہوئی، اور 18ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں لون جائنس ایک نئی آواز بن کر علم تنقید کے رویوں میں شریک ہوا، اور بیوٹیفل کے تصور کے ساتھ ساتھ ایک نیا تصور یعنی سبلائم کا تصور ظاہر ہوا۔ اس تصور کا تعلق لون جائنس کے رسالے حفصوص کے ساتھ ہے۔ 1701 میں لون جائنس کا باقاعدہ تذکرہ پہلی بار جان ڈینس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ 1701 میں لون جائنس کا پہلا تذکرہ کس نے کیا؟ جان ڈینس نے کیا، اس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ جان ڈینس سے قبل جان ڈرائیڈن نے اپنی تحریروں میں لون جائنس کی طرف چند اشارے ضرور کیے ہیں۔ لون جائنس کی زندگی کے بارے میں عموماً یہ سوال ابھرتا رہا ہے کہ کیا اس کا عہد 1 صدی عیسوی ہے، یا یہ کہ اس کا تعلق 3 صدی کے ساتھ ہے۔ تاہم اس کے رسالے حفصوص میں پرانے عہد نامے کی کتاب پیدائش کا حوالہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ غالباً عیسائی تھا، مسیحی تھا، اور اسی لیے اس نے سبلائم کی وضاحت کے لیے پرانے عہد نامے کی کتاب پیدائش کی آیت کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے، جہاں مرقوم ہے کہ خداوند نے چاہا روشنی ہو اور روشنی ہو گئی، زمین ہو اور زمین ہو گئی، انکوٹ۔ لون جائنس نے حفصوص کے باب 9 میں اس آیت کا ذکر کیا ہے، اور اسے یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے رب الافواج کی معرفت پائی، اور اس معرفت کو کس انداز میں بیان کیا۔ ایسا انداز سبلائم کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم اگر لون جائنس عیسائی نہ بھی ہو، یہ امر قابل غور ہے کہ اس نے پرانے عہد نامے کے حوالے کو علمی طور پر ایک ایسے زمانے میں قابل توجہ قرار دیا جب رومی سلطنت عیسائیوں کے بارے میں ایسی پرانی تشدد کی پالیسی ترک کر چکی تھی، کیونکہ 1 صدی عیسوی رومی سلطنت میں عیسائیوں کے لیے خطرناک اور پرآشوب زمانے سے کم نہ تھی۔
اس زمانے میں عیسائی زیر زمین تہ خانوں میں چھپے رہتے تھے اور ان پر تشدد کیا جاتا تھا۔ ایسے شواہد کے مطابق لون جائنس کا عہد 3 صدی عیسوی ہے۔ اس نے اپنے رسالے میں جن سوالوں کو اٹھایا ہے وہ سوال ان سوالوں سے مختلف ہے جو ارسطو نے زیر بحث لائے یا جن کو ہوریس نے اپنے زمانے میں ہم گردانا تھا۔ لون جائنس اور روم کی قدیم دنیا میں یونان اور روم کی قدیم دنیا میں لون جائنس کیا کرتا ہے؟ نئے سوال مرتب کرتا ہے، اور ایسے سوالوں کے سبب اس کی علم تنقید میں بڑا طور پر اہمیت ہے، علم تنقید میں بڑا طور پر اس کی اہمیت ہے۔ تاہم لون جائنس کے رسالے کا عنوان جو یونانی زبان میں افسوس ہے، علمی مباحث کا موضوع رہا ہے۔ اس عنوان کو لاطینی میں ترجمہ کر کے ڈی سبلیٹوٹ کہا گیا۔ اس طرح لاطینی ترجمے نے سبلائم کی اصطلاح کو مغرب کی علمی اور تنقیدی روایت میں شامل کیا۔ فرانسیسی اور انگریزی میں بھی یہی اصطلاح رواج پائی اور 18ویں صدی میں سبلائم کو نظریہ حسن کے متقابل ایک نئے تصور کے طور پر قبول کیا گیا، اور یوں حسن کی ایک نئی درجہ بندی ظاہر ہوئی۔ انگریزی زبان کا لفظ بیوٹیفل حسن کے جس نظریے کی نشاندہی کرتا تھا اسے انسانی حسی تجربے کے اظہار کے لیے ناکافی سمجھا گیا، اور اس کی جگہ سبلائم کو استعمال کرنے کی گنجائش پیدا ہوئی، اور اس طرح یہ امتیاز روا رکھا گیا کہ جو شے قابل پیمائش ہے اور جس کا احاطہ ایک نظر میں ممکن ہے اسے خوبصورت کہنا مناسب ہے۔ مثلا ندی خوبصورت ہے، لیکن کیا سمندر بھی خوبصورت کے دائرے میں شامل ہے؟ سمندر کا حسن خوبصورت کے تصور میں نہیں آ سکتا، اس لیے سمندر سبلائم ہے۔ اگر ایسے رویوں کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ لون جائنس کا تصور یعنی سبلائم کا تصور حسن کے ایسے تصور کی نشاندہی کرتا ہے جسے کسی محدود پیکر میں آشکار کرنا محال ہو۔ جو شے صورت اختیار کرتی ہے اسے خوبصورت بیوٹیفل کہا جا سکتا ہے، لیکن جو شے صورت کے پیکر سے ماورا ہو اور بے حدود اور بے قرار ہو اسے خوبصورت نہیں کہا جا سکتا۔ 18ویں صدی کے مغربی نقادوں نے ایسے حسی تجربے کے ادراک اور اظہار کے لیے کیا کیا؟ سبلائم کی اصطلاح کو قابل قبول گردانا، اور یوں سبلائم کو بیوٹیفل کے مقابلے میں ایک نئی جہت دی۔ تاہم اگر خوبصورت اور سبلائم کی درجہ بندیوں کا جائزہ لیا جائے تو احساس ہوگا کہ سبلائم ایک ایسا تصور ہے جسے حسین کی اصطلاح بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ جس شے کو حسین کہا جائے وہ فوری طور پر پیکر اختیار کرتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ شے جو ماورائے پیکر ہے اسے سبلائم کہا جا سکتا ہے، یا اسے حسن محض کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ ایسی رائے کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ندی خوبصورت ہے مگر سمندر سبلائم ہے۔ 18ویں صدی کے نقادوں نے سبلائم کے تصور کو حسن کے طور پر قبول کر کے لون جائنس کے سبلائم کے تصور کو ایک ایسی جہت دی، ایک ایسی ڈائمنشن دی جو لون جائنس کے رسالے افسوس میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے سبلائم کو جمالیاتی فلسفے کی اصطلاح میں بدل دیا۔ یونانی زبان میں افسوس کے معنی بلندی اور رفعت کے ہیں، اور اس اصطلاح سے مراد فصاحت کی بلندی اور رفعت ہے، لیکن بلندی اور رفعت کے ساتھ اس میں گہرائی کے معانی بھی شامل ہیں، یعنی بلندی اور رفعت کے ساتھ اس میں گہرائی اور گہرائی کے معانی بھی شامل ہیں۔ ان معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سبلائم کو ترفع بھی کہا گیا ہے، اور اس طرح لون جائنس کے تصور کو بلندی، ارتفاع اور رفعت کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا ہے۔
इस एतबार से तरफ़ों को खूबसूरत के मुतकाबिल तसव्वुर के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तरफ़ों तासुर को रूनुमा करता है और हुस्न भी एक वक्त तासुर भी है और शय के अंदर मौजूद भी है। लॉन्जाइनस अपने रिसाले की इब्तिदा ही में इस तसव्वुर की वजाहत करता है और ख्याल गुजरता है कि ये इस्तिलाह उस अहद की मकबूल आम इस्तिलाह थी और इसके बारे में एक से ज्यादा रवैये मौजूद थे। ताहम अगर इस रिसाले के पहले बाब का बगौर जायजा लिया जाए तो एहसास होता है कि लॉन्जाइनस के पेश नज़र बुनियादी सवाल यही है कि अफसूस क्या है और इसे अजीम शायरों और तहरीर के अहले फन की निगारशात में कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि अफसूस का इजहार ज़बान ही के ज़रिए मुमकिन होता रहा है और इस खुसूसियत ने शायरों और लिखने वालों को शोहरत और दवाम बख्शा है। इस खुसूसियत की मौजूदगी से शायर दवाम पाता है और जहाँ किसी शायर की शोहरत उसे अजमत से हमकिनार करती है, वहीं उस शायर की निगारशात में, उसकी लिखावट में, उसकी तहरीरों में अफसूस दिखाई देता है। लॉन्जाइनस इस अमर की तरफ इशारा करता है कि ऐसी अदबी निगारशात जिनको अजीम कहा जाता है, कायल करने के बजाय और तवज्जो को अपने में जज्ब करने की जगह कारी पर वज्द तारी करती है। इसलिए अजीम अदब का वज्द आफरी तासुर इस खुसूसियत की निशानदही करता है जिसे अफसूस कहा गया है। अदबी निगारशात के गैर मुतवक्के और मुबारक मकाबात पर यह खुसूसियत आश्कार होती है और बिजली की चमक के मानंद शायर और मुकर्रिर की तहरीर और तकरीर में शायर और मुकर्रिर की कुदरतों को बेनकाब करती है। इस खुसूसियत यानी अफसूस का तासुर बिजली की चमक की तरह दफातन और फौरी तौर पर वज्द तारी करता है और इसी बिना पर शायर और मुकर्रिर दवाम पाते हैं और उनका शुमार अहले अजमत में होता है। लातीनी में वज्द की इस्तिलाह को एक्सटेसिस का तस्वुर बयान करता है। एक्सटेसिस। लॉन्जाइनस इसी बहस को मजीद वाज़े करते हुए अपने रिसाले के दूसरे बाब में यह सवाल उठाता है कि क्या इस शय को फन की जेल में शुमार किया जा सकता है जिसे उसने अफसूस कहा है। उसका कहना है कि बाज अहले फिक्र, बाज अहले दानिश इसे कुदरत की तरफ से अतिया करार देते रहे हैं, ताहम हकीकत यह है कि कुदरत का अतिया भी रायगा जाता है अगर इसकी मुनासिब निगहदाश्त और तरबियत ना की जाए, ट्रेनिंग ना की जाए, इसका ख्याल ना रखा जाए। अगर किसी शायर की तबीयत में ऐसा अतिया कुदरत की तरफ से बराबर मौजूद भी हो, इसके बावजूद उसे मज़कूरा अतिया की तरबियत के मराहिल से गुजरना पड़ता है। ताहम ये बात भी तो किसी हुनर ही की मदद से आश्कार होती है कि अदब में कुदरत का अतिया कैसे रूनुमा होता है, और अगर वो खुसूसियत कुदरत का अतिया है जिसके तासुर से वज्द तारी होता है और जिसका इल्म बिजली की चमक के मानंद फौरी तौर पर जाहिर होता है, तो ये अमर भी काबिल गौर है कि इस सारे अमल, इस सारे एक्शन को अदब में कैसे शिनाख्त किया जाए, इस सारी सूरत हाल को अदब में कैसे तलाश किया जाए। अफसूस अदब के बतन में मुजमिर होते हुए, मख्वी होते हुए अपना इजहार करता है और उसके इजहार की सूरतें, उसका फौरी असर और हालत वज्द का तारी होना है, और इसके इजहार की सूरतें, इसका फौरी असर और हालत वज्द का तारी होना है। अफसूस का तासुर इस्तिगराक है, लेकिन इस्तिगराक की कैफियत में ऐसे तमाम अज्जा को शामिल किया जा सकता है जिनको इंबिसात, जज्ब और वज्द खुद फरामोशी के अल्फाज के जरिए बयान करते हैं। फन तकरीर और फन शेर की अजमत इसी खूबी में है जिसे अफसूस कहते हैं और जिसे अतिया कुदरत भी ख्याल किया जाता है। तो लॉन्जाइनस अपने रिसाले की वजह से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है
اور لونجائنس کا رسالہ جو ہے وہ ہے حفصوص، اور حفصوص میں اس نے جو ٹرم استعمال کی یعنی بیوٹیفل جو ہے اس سے وہ براڈ سپیکٹرم کی حامل ہے، جسے وہ کیا کہتا ہے، جسے وہ سبلائم کہتا ہے، اور سبلائم جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل اصطلاح رہی ہے، اور سبلائم کو لے کر جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ لکھا گیا، اور ظاہر ہے کہ ہر نقاد کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جو وہ اضافے کرتا ہے، وہ اس کے اضافوں کی وجہ سے اس کے کام کی اہمیت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اگر وہ معیاری کام کرتا ہے، معیاری تھاٹس دیتا ہے، تو اس کے کام کو جو ہے وہ اہمیت کے حامل تصور کیا جاتا ہے۔